بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کتاب دعا اور تقدیر کے سلسلے میں آج کتاب کی سلسلے کا قسط نمبر 15 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کتاب کی 14 قسطیں پیش کر چکے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اپنی کتاب کی دعا اور تقدیر کی 15ویں قسط پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ پرویزیوں کے 5 اعتراضات، پرویزیوں کے جو 5 اعتراضات مسجد اقصیٰ پر ہیں، معراج النبی پر ہیں، ان کے آخری 5واں جو اعتراض تھا کہ مسجد اقصیٰ کا اس زمانے میں وجود نہیں تھا تو معراج کیسے ہو گئی، تو اس کا جواب ہم نے دیا ہے۔ پرویزیوں کے اعتراض نمبر 5 کا جواب ہے، جو کہ عام روایتی جواب ہے، یعنی یہ ایسا جواب ہے جو کہ جس طرح روایتیں کی گئی ہیں اس کے حساب سے یہ ہم نے جواب دیا ہے، لیکن اصل جو جواب ہے وہ ہم بعد میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی قسط ہوگی اس میں ہم حقیقی جو جواب ہے وہ پیش کریں گے۔ فی الحال ہم روایتی جواب دے رہے ہیں جو عام لوگ اس کو دے سکتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ عام روایتی جواب یہ ہے 5ویں اعتراض کا کہ تاریخی اعتبار سے گو کسی مسجد یا معبد کا وجود بیت المقدس میں موجود نہیں تھا۔ تاریخی اعتبار سے کسی مسجد یا معبد کا وجود بیت المقدس میں موجود نہیں تھا، لیکن بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کا مقدس پتھر یعنی صخرہ موجود تھا اور ہیکل سلیمانی کا تباہ شدہ مقام بھی موجود تھا۔ جس طرح بیت المقدس میں اس وقت کسی مسجد کا وجود نہیں تھا، اسی طرح وہاں پر بنی اسرائیل کے گزرے ہوئے کسی نبی کا بھی وجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے گزرے ہوئے کسی نبی کا بھی اس وقت وہاں پر وجود نہیں تھا، لیکن جیسا کہ روایت کے مطابق مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کی امامت فرمائی اور انہیں با جماعت نماز پڑھائی۔ لہذا اس کا سادہ جواب تو یہ ہے کہ جب قادر مطلق فوت شدہ انبیاء کرام کو زندہ حالت میں وہاں پر لا سکتے ہیں، جو فوت ہو گئے ان کو وہاں پہ اس مقام پر زندہ حالت میں لا سکتے ہیں، تو کیا وہ قادر مطلق کسی تباہ شدہ عمارت کو اس کی اصل حالت میں عارضی طور پر وجود میں نہیں لا سکتا؟ یہ تو اللہ کی شان ہے نا، جو عمارت تباہ ہو گئی تھی لیکن اس کو عارضی طور پر اس کے وجود میں لا سکتا تھا۔ اور اس کا دوسرا روایتی جواب یہ ہے، عام جواب دوسرا، 2 جواب اس کے دیے جا سکتے ہیں 5ویں اعتراض کے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ عارضی طور پر جو ایک چیز نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پر قادر ہے اس بات پر کہ اس جگہ پر اس کو لا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، وہاں پہ نماز بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ معراج کا سفر زمانہ مستقبل میں کروایا گیا تھا، زمانہ مستقبل میں معراج کا سفر کروایا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ زمانہ مستقبل میں مسجد اقصیٰ کا وجود قائم ہو چکا تھا، مستقبل میں مسجد کا وجود قائم ہو چکا تھا۔ تو اس لیے ناقدین کے تمام سوالات خود بخود محو ہو جاتے ہیں، کیونکہ زمانہ مستقبل میں مسجد اقصیٰ بن چکی تھی اور قیامت بھی قائم ہو چکی تھی، بس ذرا مستقبل قریب اور مستقبل بعید کو مرحلہ وار ترتیب دینا پڑا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر طرح کے حالات، مقامات اور زمانے مہیا کرنے پر۔ اللہ رب العزت نے مستقبل میں جبکہ مسجد اقصیٰ کا بہترین دور تھا، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، جہاں پر بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو زندہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کروائی گئی۔ پھر بعد قیامت کے زمانے میں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جہاں پر قیامت کے بعد ہونے والے مناظر دکھائے گئے۔ بے شک
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ قرآن شریف میں ہے۔ اور اس تمام عرصہ میں ہماری دنیا پر رات کا صرف معمولی سا حصہ ہی گزرا تھا۔ اس ضمن میں صرف ایک روایت کا اشکال رہ جاتا ہے، جس کے مطابق مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کو غلط سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں طلب کیں، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان سے دنیا کے پردے ہٹا دیے اور مسجد اقصیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر مشرکین مکہ کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اس روایت سے بھی ہمارے بعض محدثین کا اختلاف ہے، اس میں کہ موضوع ہے یا ضعیف ہے، اور اسے بھی مجہول روایت کہا گیا ہے، جبکہ بعض محدثین نے اسے تسلیم بھی کیا ہے۔ بہرحال میرے خیال کے مطابق میں سمجھتا ہوں راوی نے بیت المقدس ہی کہا ہوگا، جو کہ بعد میں سننے والوں یا بیان کرنے والوں نے اسے مسجد اقصیٰ سمجھ لیا ہوگا، یعنی بیت المقدس کے لفظ کو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں کنورٹ کر دیا، مسجد اقصیٰ کہہ دیا بیت المقدس کی جگہ پہ۔ بیت المقدس تو بہرحال تھا نا وہاں پہ، میں تو بہرحال مسجد اقصیٰ کا کہہ لیا، چونکہ جس زمانے میں روایتیں اکٹھی کی گئیں اور علم حدیث مدون کیا گیا، اس وقت مسجد اقصیٰ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس میں موجود تھی اس وقت، اور اسلامی حکومت کے زیر انتظام تھی۔ چنانچہ اس طرح ناقدین کے بودھ اعتراضات کے مستحکم جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا جوابات پرانے اور روایتی نظریات کے تحت ہی ہم نے دیے ہیں، پرانے اور روایتی نظریات کے تحت ہی ہم نے دیے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارے خیال میں جو ایسا نہیں ہے، اور اصل حقیقت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم زیر نظر کتاب کے ذریعے سے آشکار کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی اصل حقیقت اب ہم قسط نمبر 16 میں شروع کریں گے، یہاں پہ قسط 15 ختم ہوئی، اب 16 میں ہم بتائیں گے کہ قرآن کریم میں مسجد اقصیٰ اصل میں کس کو کہا گیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔